الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، ارباب علم و دانش، رفقائے کار، آج 12 ربیع الاول 1443 ہجری ہم بتوفیق اللہ تبارک و تعالی و بکرمہ تلگنگ کے اس عظیم الشان اجتماع عام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور نسبت سے جمع ہے، اور یہ اجتماع عام معنون ہے سیرت النبی کانفرنس کے عظیم عنوان سے۔
پہلی نشست میں علماء کرام نے بیانات آپ کے سامنے فرمائے اور مجھ حقیر فقیر کے بعد بھی علماء کرام زعماء ملت خطباء اعظام آپ سے محو گفتگو ہوں گے انشاءاللہ العزیز، خصوصاً برادر عزیز خطیب بے بدل مولانا احمد جمشید خان صاحب اور میرے مرشد اور مربی امیر مرکزیہ صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان شیخ القران والحدیث مولانا محمد طیب طاہری اکرمہ اللہ تعالی واعزہ، آپ کے سامنے اپنے قیمتی ملفوظات رکھیں گے۔ میری آپ کے اس شہر میں اور آپ کے اس اجتماع میں پہلی بار حاضری ہے، کچھ نہ کچھ غرابت ناآشنائی محسوس ہوگی، لیکن امید یہ ہے کہ عقیدے اور نظریے کی وحدت ہمارے لسانی، علاقائی اور قومی افتراق کو درمیان میں آڑ آنے نہیں دے گا۔ میرے ذہن میں تو کوئی عنوان نہیں تھا، ابھی سٹیج پہ چڑھتے وقت برادر مکرم جناب حاجی ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ ہم نے میسج میں آپ کو آپ کی تقریر کا موضوع دیا تھا، لیکن وہ مجھ تک یا پہنچا نہیں یا میں نے دیکھا نہیں۔ بہرحال میں نے جو مطالعہ قرآن و حدیث کا کیا ہے اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، جب انسان بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی تیاری کے اعتماد کے بلبوتے کسی میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ توکل علی اللہ میں کمی آ جاتی ہے، جس سے کام بگڑ جاتا ہے۔ جب بغیر اسباب کے، بغیر تیاری کے، بغیر ارادے کے میدان میں کھڑے ہونے کا موقع آتا ہے، پھر پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، معیت خاصہ اور نصرت الہی شامل حال ہوتی ہے، پھر کام بن جاتا ہے۔ مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، حرم میں بیت اللہ کے طواف کے دوران اللہ کا ایک خوش قسمت بندہ دعا مانگ رہا تھا، اور فارسی میں منظوم کلام کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں التجا کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ کیا عجیب تھے، میرے دل کی تختی پہ نقش ہو چکے ہیں۔ وہ طواف کے دوران عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب العالمین میں التجا اور فریاد کر رہا تھا، اے کار ساز ماں بساد کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ اے میرے کارساز،
میرے کاموں کو منزل مقصود اور انجام تک پہنچا دے۔ جب میں اپنے کام کے لیے خود ہی ارادہ کرتا ہوں، منصوبہ بندی کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، پھر مجھے تکلیف کے سوا، ندامت کے سوا، تھکان کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ میرے رب، تو سارے کاموں کو اپنے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ الی اللہ ترجع الامور، الی اللہ ترجع الامور۔ بدر میں نکلے تھے لڑائی کے ارادے سے نہیں، قافلے کے تعاقب کے ارادے سے تھے۔ میرے رب کی مشیت تھی کہ جنگجو لشکر کے سامنے لا کھڑا کر دیا 313 کی جماعت کو، بغیر ارادے کے۔ جب اسلحے سے لیس لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر ساری توجہ اسی ایک در کی طرف تھی، استستغیثون ربکم۔ افرادی قلت، مادی قلت، اسباب اور اسلحے کی قلت سامنے رجوع اللہ کا پیغام دے رہی تھی۔ امام الانبیاء بھی ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں التجا فرما رہے ہیں، اصحاب محمد بھی فکر کے سیلاب میں ڈوب رہے ہیں۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اپنی معیت خاصہ کے وہ نمونے ظاہر فرمائے کہ تاریخ زمانہ کے لیے، دنیا کی تاریخ کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا مشرکین مکہ کو۔ ارادہ نہیں تھا، توکل۔ اسی لیے معذرت کے ساتھ انتظامیہ سے میرا کوئی مضمون عنوان کی طرف توجہ نہیں، نہ کوئی تیاری ہے، بس آپ کا خلوص اور محبت اور میرے رب کی معیت خاصہ مجھ حقیر فقیر کی زبان سے موقع کے مناسب عنوان کے مطابق قرآن اور سنت کے موافق چند کلمات نکال دے جو میرے اور آپ کے لیے دارین کی سعادت کا وسیلہ بن جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 12 ربیع الاول کو میلادی جو میلاد مناتے ہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو، تو خود 12 ربیع الاول کی تخصیص اور انتخاب کیوں کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ سیرت کے جلسے کے لیے خاص نہیں ہے، اس کا التزام نہیں ہے، بلکہ اس دن جو خرافات وطن عزیز میں کیے جاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ، ان خرافاتیوں کو جواب دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس جلسے اور کانفرنس کا انعقاد ہے۔ او جشن منانے والوں، آؤ مشن کو اپنا لو۔ صرف صورت کے حسن و جمال کے ڈنکے بجانے والوں، آؤ سیرت کو بھی تو اپنا لو۔ عشق رسول کے نام پہ مال کھانے والوں، آؤ اس کھرے عاشقوں کو دیکھو جو ہر میدان میں عشق رسالت کے جرم میں مار ہی کھایا کرتے ہیں۔ تم کھیر کھاتے ہو، یہ تیر کھاتے ہیں، تم مال کھاتے ہو، یہ مار کھاتے ہیں۔ تمہارے عشق کا اپنا معیار، ان توحیدیوں کے عشق کا اپنا معیار۔ تو نے
سیرت النبی مشن رسالت سے انحراف کر کے سنت نبوی کو پیروں تلے رونق کے بدعات کو اپنا کے عشق کا دعویٰ کیا، ان توحیدیوں نے سنت کو اپنا کر بدعت کو ٹھکرا کر عشق و محبت کا مظاہرہ کیا۔ فرق یہی ہے نا بھائی۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا لامری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع۔ ایک طرف تو تمہارے عمل و کردار سے یہ اظہار ہو رہا ہے کہ تو قانون خداوندی کا باغی بن چکا ہے، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی میں، شرمندگی میں، بے بندگی میں تو زندگی گزار رہا ہے، پھر اللہ سے محبت کے دعوے بھی کر رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی ناشنا، بہت ہی عجیب بات ہے۔ تجھے قانون محبت، قانون عشق کا ادراک نہیں، تجھے سمجھ نہیں کہ عشق کیا تقاضا کرتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر واقعی تیرا عشق، تیری محبت اور الفت اور مودت اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ سچی ہوتی تو خواہ لازماً ضرور بضرور اللہ کے قانون کا پابند ہوتا، اللہ کے نبی کا تابعدار بنتا، کیونکہ قانون محبت ہی یہی ہے، ان المحب لمن يحب مطیع۔ ہر عاشق اپنے معشوق کا تابعدار ہوتا ہے، ہر محب محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ اگر تیرا عشق رسالت سچا ہوتا تو تیرے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت کا مظاہرہ ہوتا، تیری زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنتی، تیری خوشی تیری غمی ہر حال میں، ہر آن ہر مکان میں تو محمد الرسول اللہ کا تابعدار ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے وہ عاشق عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عثمان کو حدیبیہ کے دن، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا۔ احرام عمرے کی نیت سے باندھا ہوا، اور جب مکہ مکرمہ پہنچے، یہاں سازشیوں نے، افواہ پھیلانے والوں نے افواہ پھیلا دی، مکے کے مشرکین نے عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان اور غمگین ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے بیعت لی، کون کون میرے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، یا تو ہم بھی اپنے خون کو بہائیں گے اور یا عثمان کے خون کا بدلہ ظالموں سے لے کے آئیں گے۔ وہ غیرتی اصحاب محمد اپنے ہاتھ
رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ قرآن گواہ ہے، اللہ کریم نے صحابہ کرام کی غیرت کے بدلے میں انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کریم نے اتنی اونچی سعادت دی، ید اللہ فوق ایدیہم، معلوم ہوا کہ علام الغیوب صرف اور صرف ایک اللہ۔ آپ تو بہت بولا کرتے ہو، آپ کے خطبہ بھی آپ کو چپ رہنے نہیں دیتے، لیکن شاید آپ کو ہمارا مزاج معلوم ہو چکا ہے، خاموشی سے سن رہے ہو۔ اکرمکم اللہ تعالی۔ اگر علام الغیوب ہوتے تو کہہ دیتے، جھوٹو دھوکہ بازو، میرا عثمان شہید نہیں ہوا، زندہ ہے۔ پتہ نہیں، اسی لیے تو غم کا اظہار ہے، اسی لیے تو بیعت بدلے کی ہے۔ علم غیب میرے رب کا صفت خاصہ ہے، رب کی صفت مختصہ ہے۔ پرسوں میرا مردان میں ایک ختم نبوت کے عنوان سے ایک اجتماع میں خطاب تھا، تو مسلمانوں سے عقیدے کا تکرار اور مذاکرہ مانگنا چاہیے، ایمان عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، اس پہ پختگی ہونی چاہیے۔ میں نے پوچھا بھئی علام الغیوب کون؟ ایک اللہ۔ ہر جگہ موجود کون؟ ایک اللہ۔ حی لا یموت کون؟ حی لا یموت کون؟ وہ جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی 2 دفعہ کہا ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، حی لا یموت، ایک ہی اللہ، یگانہ، یکتا، تنہا اللہ۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یوازی اللہ، یوازی اللہ، یو اللہ، اللہ اللہ۔ تو توحید تو توحیدیوں کی روح ہے، توحید تو توحیدیوں کی روح ہے۔ عثمان ابن عفان کی شہادت کی افواہ آئی، رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے تو پھر یہ العیاذ باللہ ڈرامہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ پتہ بھی تھا کہ عثمان زندہ ہے، پھر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیوں کی صحابہ سے؟ نہ بھائی نہ، عالم الغیب نہیں۔ وہاں عثمان کی تو تکریم ہو رہی ہے، تعظیم ہو رہی ہے، مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ وہ تو محسن تھے مکے والوں نے ان کی بہت قدر و احترام کی اور کہا آپ آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، یہ بیت اللہ، یہ صفا مروہ، آپ طواف سعی کر کے عمرہ کر لیں، آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کو تو اجازت ہے، آپ کے نبی کو اور ان کے رفقا کو اجازت نہیں دے سکتے۔ سنو بھئی، آج یہ دھوکہ بازی دینے والے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ دھوکہ بازی دینے والے سنیں، اگر عمرہ اچھا کام ہوتا تو عثمان کر دیتے۔ عمرہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ جو مطمئن ہے وہ بولے، جو شکی ہے وہ نہ بولے۔ عمرہ کرنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، پھر عثمان نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے خود پوچھا، مجھے احادیث کی کتابوں میں روایات ملی، اے عثمان، عمرہ تو اچھا کام ہے، تلا گنگ کے مسلمانوں نے کہہ دیا عمرہ اچھا کام ہے، اچھا کام کرنا چاہیے تھا، آپ نے عمرہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ عثمان نے جواب دیا،
انا لا نصنع شيئا انا لا نصنع شيئا حتى يصنعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کوئی بھی کام دین کے نام پہ عبادت کے غرض سے نہیں کرتے مگر جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ کام کر کے دکھائیں گے تو ہم اطاعت رسول اللہ میں عبادت اللہ کی کریں گے. وہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے کارکنوں، آج میں تم لوگوں کو نعرہ دے کے جا رہا ہوں. ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ نعرہ ہے، ہماری یہ پہچان ہے. اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے. ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. ہمارا یہ کاز ہے، یہ مشن ہے، ہماری یہ آواز ہے، یہ پروگرام ہے، ہماری یہی دعوت ہے. او لوگو، اللہ کی عبادت نام ہے مصطفیٰ کی اطاعت کا. بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دین ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی. او لوگوں، مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، مصطفیٰ کی شریعت اور سنت کو اپنانے والے بن جاؤ، کیونکہ دین محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے. اگر محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہ ہو تو عثمان عمرہ کرنے سے بھی انکاری ہو. عثمان وہ عمرہ نہیں کر سکتا جو عمرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ ہو. وہ حج بھی عبادت نہیں، وہ ذکر بھی عبادت نہیں، وہ صدقہ بھی عبادت نہیں، وہ کوئی بھی عمل عبادت نہیں جس میں محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اتفاق ہے بھئی. وہ کون سے محمد؟ آؤ میں تجھے سیرت سناؤں. سیرت النبی کانفرنس. کون سی؟ سیرت النبی کانفرنس. آؤ میں تجھے سیرت سناؤں. موتی لے کے آیا ہوں. امید ہے آپ دل کے کان کو کھول کے میری بات سنو گے. بھئی وہ کون سے نبی، وہ کون سے محمد، کس محمد کی اطاعت، کس محمد کی اطاعت جو ساری رات میرے تیرے لیے روتا رہا، سکرات الموت میں دعائیں مانگتا رہا، معراج کی رات میرے تیری فکر میں بار بار بارگاہ الہی میں حاضری دیتا رہا. وہ محمد، وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم. سبق ہے سمجھ. صرف سبحان اللہ سے کام نہیں بنے گا، صرف سبحان اللہ سے کام نہیں بنے گا. یہ سبق ہے، صرف اشعار نہیں ہے. وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم. وہ لطف مکمل، وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم. غنی و گدا کا وہ پیارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہے وہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم.
غنی و گدا کا وہ پیارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد، وہ کون سا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا محمد، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا محمد۔ سارے انبیاء کی کہانی ختم ہو چکی، سارے انبیاء کی کہانی ختم ہو چکی، آخری ہے شمارا ہمارا محمد، آخری ہے شمارا ہمارا محمد، ہے ان کی جاگیر سارا جہاں، ہے ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا محمد۔ اب ضرورت ہے سمجھنے کی، آگے دیکھو۔ سیرت النبی کانفرنس، کون سی سیرت؟ تو سناؤ نا بھائی، سیرت تو سناؤ نا۔ امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ سیرت کا معنی بروایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت کا مطلب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ سنو ذرا، سیرت النبی کانفرنس، اس عنوان مقدس کے تقدس کو دیکھو۔ امی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد۔ یہ مصحفی قرآن ہے، وہ عملی مجسم چلتا پھرتا قرآن تھا، قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ قرآن کریم سے میں نے پوچھا، اے قرآن کریم، مجھے
میرے سونے محمد سے ملاقات کرنی ہے، ان کی صفات کو، ان کے اخلاق کو، ان کی صورت کو، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ سنا تو بہت ہے لیکن اب دیکھنا ہے۔ امام نصفی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورۃ الاعراف کی تفسیر میں حدیث ذکر کی ہے، من بلغ القرآن فکأنما رآنی۔ او میرے امتیو، جس تک اللہ کا قرآن پہنچ گیا ایسا ہوا جیسے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ کے قرآن کے صفحوں میں پڑھو، اس کا حرف حرف، لفظ لفظ، آیت آیت، سورت سورت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حرف الفاظ، الفاظ سے آیتیں، حرف الفاظ، الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا محمد، آیتوں سے سپارہ ہمارا محمد، غنیوں گدا کا وہ پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد۔ امی عائشہ سے روایت ہے، قرآن پڑھو، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد۔ میں نے پوچھا میرے محبوب محمد کے گاؤں کا نام تو بتا دے، اس کی حالات کو تو بتا دے۔ فرمایا قرآن کریم نے میرے سامنے سورۃ التین کو کھول کے ارشاد فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا بلد محمد الرسول اللہ کا مسکن تھا، لیکن ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے بیان کے جرم میں بلد امین کے امن کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تیرے خون بہانے کو حلال جانا گیا اس بلد امین میں۔ ہاں جی، کون سا محمد؟ ہمارا محمد۔ اور اشاعتیوں اور موحدوں، ہمارا محمد، ہمارا محمد، خدا کا محمد، ہمارا محمد۔ کون سا؟ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ ہمارا محمد، ان کی شان تو ذرا بیان کیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر، ان کا پروگرام تو بیان کیجئے۔ فصلی لربک وانحر، ان کا انجام تو بیان کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، ان کا نصاب بیان کیجئے۔ وان اتلو القرآن، ان کا مقصد اول بیان کیجئے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد، ان کے صفات بیان کیجئے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ان کی جماعت تو بیان کیجئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم۔ عائشہ سے روایت ہے، قرآن پڑھو، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد۔
اخلاق بیان کیجئے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ساری دنیا کے سر لشکر دنیا کے سب سے عظیم مخلوقات، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، انس و جن، ملک میری عظمت بیان کریں گے۔ میں رب العالمین اے محبوب تیری عظمتوں کی گواہی دیتا ہوں۔ انک لعلی خلق عظیم، وہ خلق عظیم کیا تھے؟ عائشہ سے روایت ہے، قرآن پڑھو، قرآن سارا کا سارا ہمارا محمد۔ یہ قرآن عظیم صاحب قرآن کے اخلاق عظیم ہیں۔ بھئی سیرت سیکھنی ہے، سیرت اپنانی ہے تو قرآن کے سامنے بیٹھنا ہوگا، قرآن کے سامنے سر خم تسلیم ہونا ہوگا، اس کو سیکھنا سکھانا ہوگا، پڑھنا پڑھانا ہوگا، اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پہ چلانا پڑے گا۔ اللہ اللہ مختصر بالکل ٹھیک شوا مختصر بالکل۔ ہمارے ایمان کے کلمے کے دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ اس کا بیان کتاب اللہ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد تخلیق کائنات ہے، اور محمد الرسول اللہ وجہ رونق کائنات ہے۔ تمہیدی گفتگو کے بعد اپنے مقصودی بیان کی طرف آنے کی جرت اب نہیں کر سکتا، پیغام اجل آ چکا ہے۔ لیکن آخر میں جماعتی حوالے سے اپنے پنجاب کے رفقاء کے سامنے ایک درد دل رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جتنے لوگ اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، اپنے قیمتی اوقات کو صرف کر رہے ہیں، یہاں زمین پہ بیٹھ کے قرآنی آیات اور صحیح روایات کو سن رہے ہیں، یہ جماعتی نظریاتی عقیدوی محبت ہے۔ کہہ دیجئے ذالک فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس۔ اللہ نے ہمیں موحدین کے ساتھ جوڑا، موحدین کے ساتھ نسبت دی۔ اس جماعت، اس تنظیم، اس فرقہ یا جو کوئی نام دے، اس کو ہم اللہ رب العالمین کا احسان عظیم سمجھتے ہیں اپنے آپ پر۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ اب کہاں کسی درگاہ پہ ہم پڑے ہوتے اگر اکابرین اشاعت نہ ہوتے۔ توحید کو بیان کرنے والے، سنت کی طرف بلانے والے، یہ ورثۃ الانبیاء نہ ہوتے، یہ جماعت نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ کہہ دو الحمدللہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ یہ موحدین کے لیے رب العالمین کا احسان عظیم ہے۔ جو مطمئن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اس جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے درمیان میں کوئی سازشی عناصر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں تو ہم اسے ناکام بنائیں گے۔ ہم متحد تھے
متحد رہیں گے، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے للہیت کے جذبے سے کام کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ جو کر سکتے ہیں تو وہ وعدہ کر لیں، سوچ کے ان العہد کان مسئولا، پوچھا جائے گا، سوچ کے۔ اشاعت التوحید والسنہ، یہ عظیم احسان اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرو گے، اس پلیٹ فارم پہ مشن رسالت کو آگے پہنچاؤ گے، پہنچانے کے لیے پرعزم ہو۔ پنجاب کے توحیدیوں پرعزم ہو، سوچ کے بتانا بڑا کٹھن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو۔ ہزار دکھ ہیں یہاں، ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ ساتھ دے سکتے ہو توحید و سنت کی اشاعت کے لیے، رجوع القران کی اس عظیم تحریک کے لیے آپ متحد ہو سکتے ہو، میدان میں کھڑے رہ سکتے ہو۔ جماعت یا جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے مرکزی امیر حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری ہے، دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی قیادت پہ مطمئن ہو۔ کسی جماعت کا قائد بتا دو جو شیخ القرآن بھی ہو، جو شیخ الحدیث بھی ہو، جو سیاسی بصیرت بھی رکھنے والا ہو، جو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، اپنا کاروبار بھی کرے، جو جرت اور بہادری کا نمونہ ہو۔ کسی جماعت کے پاس ایسا امیر ہو تو لا کے دکھائے۔ جس طرح احسان عظیم اشاعت التوحید والسنہ ہے، اسی طرح اللہ مہربان کی مہربانی امیر مرکزیہ مولانا محمد طیب طاہری ہے۔ ان کی قیادت پہ ہم سب مطمئن ہیں۔ وہ جماعت کے لیے خیر خواہی کے جذبے سے جو فیصلے کرے، ہمیں وہ قابل قبول ہے۔ آج تک ہم روتے ہی رہے، اغیار سے شکایتیں کرتے ہی رہے، اپنے گھر کے نہ ہونے کا گلہ کرتے ہی رہے۔ ہمارے ساتھ مقتدیین نے یہ کیا، وفاق والوں نے یہ کیا، فلان والوں نے یہ کیا، ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا قائد دیا جس نے کارکن کے دل کی آواز سنی اور اس کے لیے عملی نمونہ پیش کر کے فیصلہ کیا کہ ہماری جماعت کا اپنا بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ کے نام سے منظم ہوگا، رجسٹر ہوگا۔ ہماری سند وفاق المدارس کی سند سے زیادہ کارآمد اور قوت رکھنے والی ہوگی۔ کیا آپ لوگ وحدت المدارس الاسلامیہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ہم اس فیصلے سے مطمئن ہیں۔ میں نے سنا تھا پنجاب میں بعض ساتھیوں میں تشویش ہے، کوئی تشویش نہیں۔ ہم ایک تھے، ہمارا ایک امیر تھا، ہماری ایک راہ تھی، ہمارا ایک نظریہ اور جماعت تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ حق جماعت ہے، اسی لیے ہم اللہ سے اس پہ استقامت مانگتے ہیں۔ اب مطالبہ کرنے جا رہا ہوں، ہماری جماعت کا مرکزی اجتماع انشاءاللہ اس مہینے کی 28، 29، 30 اور 31 تاریخ کو، 28، 29، 30 اور 31 تاریخ اکتوبر سن 2021، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، مرکز دار القران پنجپیر ضلع سوابی خیبر پختونخوا میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ ہم خیبر پختونخوا سے آپ کے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے چند ہی افراد آئے ہیں، لیکن اس درخواست اور امید کے ساتھ آئے کہ آپ سب کے سب بھرپور تیاری کے ساتھ ہمارے مرکزی اجتماع میں شریک ہوں گے، دعوتیں دیں گے، دوسرے کارکنوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور اجتماع پنجپیر میں حاضر ہوں گے، اجتماع پنجپیر میں حاضر ہوں گے۔
سفید ریش ضعفاء سے نہیں، جو نوجوانان ہیں اور اجتماع پنجپیر میں جانے کے لیے پرعزم ہے، ذرا میرے ساتھ کھڑے ہو کے شیخ القران مولانا محمد طیب کی قیادت پہ اعتماد کر کے وعدہ کرو، ہم جماعت کا کام، اکابر کا مشن، رسالت کا مشن نبوت آگے پہنچائیں گے، اور اپنے مرکزی امیر کی اطاعت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے توحید و سنت کی اشاعت کرتے رہیں گے۔ جو رفقا کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس نہیں کرتے، وہ رفقا کھڑے ہو کے وعدہ کرے پنجپیر کے اجتماع میں شریک ہوگے۔ میں دعوت دے رہا ہوں مہمان کی حیثیت سے، تلگنگ پنجاب والوں سے مطالبہ کر رہا ہوں، اجتماع پنجپیر میں آؤ گے، اجتماع پنجپیر میں آؤ گے، اجتماع پنجپیر میں اپنے ساتھ شرکاء احباب کو لاؤ گے، وحدت المدارس کو پنجاب میں منظم کرو گے، اشاعت توحید و سنت کا مشن نہیں چھوڑو گے، مبتدئین سے برات اور بائیکاٹ بحال رکھو گے، مبتدئین سے کسی قسم کا اتحاد قبول نہیں کرو گے۔ اشاعت توحید و سنت ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، اس میں کسی قسم کی کمپرومائز کے لیے کارکنان تیار نہیں۔